سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحیح بخاری کا درس سنیں گے آپ۔ احادیث کی کتب میں جس کو اولد حاصل ہے، جس کو سب سے اوپر مانا جاتا ہے، وہ صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ اگر اس کو ایسے کر لیا جائے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تو زیادہ صحیح ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو مرتب کرتے ہوئے صحیح احادیث کا التزام کیا، صحیح احادیث کو چنا اور تمام اپنے اساتذہ کو، اپنے معاصر اور تلاميذ کو دکھا دیا کہ یہ صحیح بخاری میں جو احادیث میں نے لی ہیں، اس میں کوئی حدیث ضعیف تو نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث تو نہیں جس میں تدلیس ہو۔ تو امام بخاری کے اساتذہ، ان کے تلاميذ، ان کے معاصر سب نے کہا کہ صحیح بخاری قطعی و صحیح ہے، اور آج تک وہ صحیح چلی آ رہی ہے۔ صحیح بخاری اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جن احادیث کو امام بخاری نے صحیح کہا اس کو آنکھ بند کر کے مان لیا، بلکہ صحیح بخاری اس لیے صحیح مانی جاتی ہے کہ جو ان کے استاد تھے انہوں نے دیکھا، اس کو پڑھا، ان کے جو ہم کلاس تھے، کلاس فیلو معاصر، انہوں نے پڑھا، اور پھر جو تلاميذ شاگرد تھے انہوں نے پڑھا، یعنی کہ ائمہ کی ایک کثیر جماعت نے صحیح بخاری کو پڑھا اور پھر کہا کہ یہ صحیح، اس میں تمام احادیث صحیح ہیں۔ مقدمہ فتح الباری میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 2 یا 3 حدیثوں پر اعتراض کیا صحیح بخاری کی، لیکن جب امام بخاری نے اپنے استاد کو احادیث کے صحیح ہونے پر توجہ مبذول کی تو وہ بھی مانا کہ ہاں حدیث تو صحیح ہے، یہ اس کی فلاں فلاں جگہ پر تحدیث ملتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 2-3 حدیث جس پر اعتراض ہوا تھا امام احمد بن حنبل کے نزدیک صرف، تو وہ بھی صحیح مان لی گئی، بلکہ جو ان سے بڑے بڑے امام ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، جو کہ بڑے پائے کے استاد اور بڑے پائے کے فن حدیث جاننے والے لوگ ہیں، ان تمام نے صحیح بخاری کو صحیح مانا۔ تو یہ صحیح بخاری اس لیے صحیح ہے۔ آج کوئی کہہ دے کہ اس میں کوئی حدیث ضعیف ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا،
اس لیے کہ جن کو صحیح اور ضعیف کہنے کا اختیار تھا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ تو نقل کرتے ہیں، نہ کسی حدیث کو ضعیف کہہ سکتے ہیں نہ صحیح کہہ سکتے ہیں، جو لکھا ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو۔ فن حدیث کا ایک گہرا علم ہے۔ کوئی بھی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیاوی طور پر، آپ پڑھتے پڑھتے وہاں پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر ہر آدمی کی رسائی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، دوسری ڈگریاں ان کو ملتی ہیں، وہ ان تمام ڈگریوں کے ساتھ ممتاز ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت جو ہے عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ ایسے ہی علماء ہیں اور عام مسلمین ہیں۔ اس کی بھی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عبدالرزاق احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ علماء جو ہیں وہ چاند کی مانند ہیں اور مسلمین تاروں کی مانند ہیں۔ اس کو سوچیں، چاند کی روشنی سے آپ فیضیاب ہوتے ہیں، اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے، آپ اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اگر چاند نہ نکلا ہو تو تاروں کی روشنی اتنی تیز نہیں ہے کہ اس میں آپ اندھیرے میں چل سکیں۔ بالکل اسی طرح جو آدمی علم دین حاصل کر کے عالم بن گیا ہے، عامل بن گیا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو جو اس کو اللہ رسول جو دین کا علم اس کے پاس آیا ہے اس کی روشنی میں وہ مسلمین کو چلاتا ہے۔ علم کی روشنی، وہ چاند کی روشنی، علم کی روشنی کو چاند کی روشنی تشبیہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عام مسلمین کو تارے کہا۔ اگرچہ روشنی ان کے پاس بھی ہے، وہ بھی علم رکھتے ہیں کہ ہاں حدیث صحیح کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا ہے، مگر جس طریقے سے ایک عالم آپ کو بتائے گا اس طرح سے آپ خود وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمہیداً کچھ میں نے بتا دیا آپ کو۔